بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی کائنات کے اندر ایسے بہت سے بادشاہ گزرے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ تعالیٰ کو جنگ کرنے کا کہنے لگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کون سے حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس دنیا کی تاریخ کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن اوس بن سام بن نوح تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پوری روح زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روح زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اسی کی عبادت کیا کرتے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خدا کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے کہ جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے اندر صرف ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت ساری لکڑیاں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور ان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔
جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو 12 دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور دوسرے کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باتیں اور دلیل پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ لڑکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں بھی باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کی قبر کے اندر چھپ گیا۔ اس کے دوران اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔
नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये है जो मखलूक कि जिसने हमारी फौज को हलाक कर दिया है। चुनाचे इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पे मारने लग जाता। इस तरह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। उस वक्त नमरूद ने अपने महल के अंदर यह हुक्म जारी कर दिया कि जो भी मेरे महल के अंदर दाखिल हो वो पहले नमरूद के सर पर जूते मारे। इस तरह जूते मारने के बाद नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद फिर दर्द महसूस होने लगता। इस तरह अल्लाह तबारक तआला ने नमरूद को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक तआला ने इसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और ये अपने सर को दीवानों पर मारता मारता हलाक हो गया। वो नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था और वो नमरूद जो अल्लाह तबारक तआला को तकब्बुर के साथ जंग के लिए ललकार रहा था, उस नमरूद को अल्लाह ताला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों हलाक करवाया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना कर रख दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसको आगे शेयर लाजमी करिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।